اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ حاضرین گرامی، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو مراحل میں پیدا فرمایا ہے۔ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں انسان کی زندگی کے 4 مراحل کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ یہ سورہ روم آیت نمبر 54 ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنا تعارف دیتے ہوئے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک کمزور سی چیز سے پیدا فرمایا، پانی کے نطفے سے پیدا فرمایا۔ جب تم کچھ نہیں تھے تمہیں بہت کچھ بنایا، بہترین جسم والا، اعصاب والا اور اچھی شکل والا بنایا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، تم زمین پر آ گئے، اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا بھی ہو گئے، کچھ کھانے پینے لگے، تمہارا بچپنا گزرا، تم 10-15 سال کے ہوئے، پھر ایک وقت آیا تمہاری ہڈیاں مضبوط ہو گئیں، تمہارے اعصاب مضبوط ہو گئے، اور تمہیں اللہ نے جوان بنا دیا، تمہیں اللہ نے مضبوط بدن، مضبوط حوصلوں والا، مضبوط جسم والا بنا دیا، اور یہ زندگی چلتی رہی، یہ جوانی یوں ہی ڈھلتی رہی۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اللہ رب العالمین اسی بدن کو جو بچپن سے شروع ہوا تھا، جوانی کی دہلیز پار کرنے کے بعد اس میں کمزوری آنے لگی، اس کو کمزور بنا دیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بدن کمزور ہو گئے، سستی کاہلی چھانے لگی، اور ایک وقت یہ بھی آیا کہ بدن کے ظاہری اعضاء بھی بدل گئے، بال جو پہلے کالے تھے اب سفید ہو گئے، جو آدمی پہلے ہٹا کٹا دکھتا تھا اب جھک کے چلنے لگا، یعنی بڑھاپا اس کے بدن پہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، ہم نے تمہیں ان 4 مراحل سے گزارا ہے۔ ایک حقیر پانی سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوان بنایا، پھر تم کمزور ہوئے، پھر تمہارے اوپر بڑھاپا آیا۔ یخلق ما یشاء، یہ تو اللہ ہے، اس کی مرضی، جیسا چاہے جیسا پیدا کرے، جیسا جس کو چاہے مضبوط بنائے، جیسا جس کو چاہے کمزور بنائے، مضبوط حوصلوں والا بنائے، سست بنائے، کاہل بنائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہ جانتا ہے، اچھی طرح سے جانتا ہے، اور طاقت ہر چیز پہ رکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر 4 مرحلوں کا ذکر کیا۔ اس میں ہماری اور آپ کی جوانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہر وہ بندہ جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، وہ جوان کبھی نہ کبھی رہا، اور جو بچپن میں ہے امید ہے انشاءاللہ وہ جوان ہوگا، اور جو جوان ہے وہ ہے۔ اس لیے میری بات آج دھیان سے سنیں گے۔ آج کی میری گفتگو نوجوانوں کے تعلق سے، قوم کے نونہالوں کے تعلق سے، جو اپنی زندگیوں کو عبث سمجھ بیٹھے، جو اپنی زندگیوں کو بس دنیا کی زندگی سمجھ بیٹھے، ان سے میری گزارش ہے۔ آئیے ایک حدیث سنتے ہیں پہلے۔ ترمذی کتاب صفت القیامہ 2416، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر آدمی کو یقین ہونا چاہیے کہ کل اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، حساب ہونا ہے، حساب ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس بینہ ترجمان، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ ہر بندے سے براہ راست حساب لے گا، ہر بندے سے خود حساب لے گا۔ سوال پوچھنے والا اللہ ہوگا، جواب دینے والے کٹگھرے میں ہم اور آپ ہوں گے۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر یہ حدیث پاک سنیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 5۔ آدم کی اولاد، ہم اور آپ آدم کی اولاد ہیں، آدمی، منش، اس دنیا میں جس کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، اس کے قدم ہل بھی نہیں سکیں گے قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے، جب تک کہ وہ 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے، جب تک وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے لے جائے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ان عمرہ فیما افنا،
اے میرے بندے بتا تجھے جو عمر ملی تھوڑی یا زیادہ تو نے کہاں لگائی, عمر کو کہاں تم نے کھپایا. وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ, اے میرے بندے بتا تجھے میں نے جوان بھی بنایا تھا, تجھے میں نے وہ عمر بھی تھی جس عمر میں تو پہاڑوں کو چیر سکتا تھا, تجھے میں نے مضبوط اعصاب دیے تھے, وہ حوصلے دیے تھے جن حوصلوں کی بنیاد پر تو آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتا تھا. بتا اپنی جوانی کو تو نے کہاں لگایا, بتا اپنی جوانی کو تو نے گنوایا ہے یا بنایا ہے. یہ سوال اللہ رب العالمین کرے گا. اللہ پوچھے گا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ, اے میرے بندے بتا تو عمر پایا, تو زندگی پایا, زندگی میں تجھے میں نے دولتیں بھی عطا فرمائی, تجھے میں نے مال بھی دیا تھا, تو اپنے مال کا حساب دے کہاں سے مال کمایا تھا تو نے. وَفِي مَا أَنْفَقَ, اے میرے بندے بتا تجھے میں نے مال بھی دیا تھا, مال کہاں سے کمایا اس کا بھی حساب دے, اور یہ بھی حساب دے تو اپنے مال کو لگایا کہاں پر, خرچ کہاں پر کیا. تجھے حساب کمانے کا بھی دینا ہے اور خرچ کرنے کا بھی دینا ہے, دونوں کا حساب اللہ رب العالمین مانگے گا. اور آخری اور پانچواں سوال اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ پوچھے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ, اے میرے بندے تو دنیا میں آیا تھا, تیرے پاس دماغ تھا, کان تھے, آنکھ تھی, تو دیکھتا تھا, سنتا تھا, علم بھی تیرے پاس کچھ تھا, تو جانتا بھی تھا, تو جاننے والی مخلوقوں میں سے تھا, عقل والا تھا, تجھے بھی کچھ تو علم ہوا ہوگا, میرے بارے میں کچھ تو جانا ہوگا, میرے مصطفیٰ کے بارے میں کچھ تو جانا ہوگا, میری پسند اور ناپسند کے بارے میں بھی کچھ جانا ہوگا. اس جاننے کی بنیاد پر بتا, اس علم کی بنیاد پر بتا تو نے عمل کتنا کیا تھا. صرف علم حاصل کیا, صرف سنا, یا پھر عمل کی دنیا میں بھی اترا, اس کا بھی حساب چل تو دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل, جب تک ان 5 سوالوں کا جواب بندہ نہیں دے گا تب تک وہ اللہ کے سامنے سے ہل بھی نہیں سکتا ہے, وہ وہاں سے جنبش بھی نہیں کر سکتا, جواب دینا پڑے گا. ہر انسان کو, مرد ہو عورت ہو, زندگی کے کسی بھی دہلیز پر ہو, کسی بھی موڑ پر ہو, ان 5 سوالوں کا جواب اکیلے میں تیار کر لیں. پوری عمر کا حساب ہونا ہے, اس پوری عمر کے اندر جوانی بھی ہے, لیکن ایک اسپیشل سوال جوانی کے تعلق سے. کیوں؟ اللہ کی نگاہ میں جوانی کی عبادت زیادہ مقبول ہوتی ہے, اللہ کی نگاہ میں جوانی کی پرہیزگاری کی اہمیت ہوتی ہے. جب آدمی گناہ کرنے کے لائق بچے ہی نہ, پھر وہ گناہوں سے پرہیز کرے, وہ بڑی بات نہیں. آپ کر سکتے ہیں وہ گناہ, آپ کے اندر وہ طاقت ہے, آپ کے کنٹرول میں وہ چیز ہے, اس کے باوجود رب کی رضا کے لیے وہ گناہ آپ ترک کر دو, یہ اللہ کو پسند ہے. مجبوری میں چھوڑا ہوا گناہ تقویٰ نہیں کہلاتا ہے. آدمی اپنی مرضی سے اللہ رب العالمین کے لیے گناہ کو چھوڑ دے. اس لیے جوانی کے تعلق سے اللہ الگ سے سوال کرے گا. اپنی جوانی کو مستانی نہ بنائیں, اپنی جوانی کو دیوانی نہ بنائیں. جوانی ہے, آپ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں, اپنے گھر کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, اپنے آل اولاد کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, اس سے بڑھ کر اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ عمر آپ نے ضائع کر دی تو قوم تو دور کی بات ہے, رشتہ دار تو دور کی بات ہے, خود کی اولاد کو روڈ پہ چھوڑ کے جائیں گے, خود کی اولاد کو ننگا کر کے چلے جائیں گے اگر اپنی جوانی میں آپ نے اپنے قدم کو نہیں سنبھالا. اس لیے جوانی کی زندگی کا ایک ایک منٹ, ایک ایک لمحہ قیمت سمجھیں, اسے ضائع نہ کریں. وہ ضائع ہو گیا, آپ کی زندگی کا جو لب لباب تھا وہ سمجھو مٹ گیا. بچپن میں تو ناسمجھ ہوتے ہیں, ہم محتاج ہوتے ہیں, بڑھاپے میں بچوں کے محتاج ہوتے ہیں. اللہ قرآن میں سورہ یاسین میں فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ, جب بچپنے میں بچہ ہوتا ہے اسے جیسے کسی چیز کی سمجھ نہیں ہوتی ہے, وہ لالچی ٹائپ ہوتا ہے, سیم یہی کیفیت بڑھاپے میں بھی ہو جاتی ہے. بڑھاپے میں بھی انسان بچوں کی سی عادت والا ہو جاتا ہے. تو بڑھاپا اور بچپنا بہت زیادہ فرق نہیں عادت کے مطابق, لیکن جوانی کا ایک الگ مقام ہے, جوانی کی ایک الگ اہمیت ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, 17 سال کے لوگوں نے تاریخ بدلی ہے, تاریخ بنائی ہے. 20 سال کے لڑکوں نے جنگیں فتح کی ہیں, 24 سال کے لڑکوں نے ایمان افروز دل دہلانے والے واقعات رونما کیے ہیں. آج اسی عمر کو بچہ بولتا ہے ابھی میں اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوا ہوں. کب آدمی پیر پہ چلنے والا بنے گا, اس کی سمجھ اس کے دماغ میں کب آئے گا میں اپنے پیر پہ کھڑا ہو چکا ہوں. یہ ہمیں سوچنے کی چیز ہے. آج ہمارے سماج کا جوان بگڑا ہوا ہے. عموماً ہماری سوسائٹی کے جوانوں کی ایک سوچ ہے, دین کا تعلق ہم سے نہیں ہے, ابا سے ہے, بزرگوں سے ہے. گھر میں ابا ہیں جو اب کہیں کمانے جانے کے لائق نہیں ہے, وہ نماز پڑھیں گے میں نہیں پڑھوں گا, وہ عبادت کریں گے میں نہیں کروں گا, وہ روزہ رکھیں گے میں نہیں رکھوں گا. کیوں؟
ان کو کہیں جانا نہیں ہے، انہیں کہیں کاروبار میں نہیں جانا ہے، انہیں کچھ کرنا نہیں ہے، میں تو دوڑتا ہوں، میں کیسے روزے رکھوں گا، میں تو یہاں سے وہاں رہتا ہوں، میں کیسے عبادت کروں گا. یہ سوچ ہمارے آج کی سوسائٹی کے جوانوں کے. سارا دین یا تو عورتوں پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں یا تو پھر بوڑھوں پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی پر سوائے جمعہ اور عید کے بقیہ دین نہیں لانا چاہتے. جبکہ دین جوانوں سے چلتا ہے. جس قوم کے جوان مر گئے وہ قوم مٹ چکی ہے، یہ ہسٹری بتاتی ہے. اور جس قوم کے جوان زندہ ہوئے ہیں اس کی تہذیب بھی زندہ رہی ہے، اس کا تمدن بھی زندہ رہا ہے، اس کی تعلیم بھی زندہ رہی ہے، بشرطے کہ اس قوم کے جوانوں کو قدم آگے بڑھانا ہے، انہیں آگے ہونا ہے. ہمیں تو بزرگوں سے صرف مشورہ لینا ہے، ان سے ہمیں تجربات سیکھنے ہیں، ورنہ کام تو ہمیں ہی کرنا ہے. بزرگوں سے امید لگا کے اس قوم کو ترقی دینا چاہتے ہیں، یہ گھٹیا درجے کی امید ہے. وہ تو بیچارے اپنی زندگی کا جو ان کے حصے میں تھا کر گئے. آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں 5 نصیحت میں جامع اور معنی کرنا چاہتا ہوں. قوم کا جوان کب ہونہار بن سکتا ہے، اس کے اندر کب کوالٹی آ سکتی ہے، کب وہ اپنے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے، قوم کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. پہلی نصیحت، اگر آپ کے اندر خون دوڑ رہا ہے تو آپ حق پرست بنیں، حق کو قبول کرنے کا جذبہ رکھیں. اس کے لیے آپ کو بہانہ نہیں بنانا ہے، بہانہ کمزور بناتے ہیں. اللہ نے جوانی کو طاقتور بتلایا ہے. اگر آپ جوانی کی دہلیز پر بھی بہانہ بناتے ہیں حق سے منہ چھپانے کے لیے، سمجھ لیں آپ کے اندر وہ طاقت نہیں آئی جس کو اللہ نے طاقتور کہا ہے، جسے اللہ نے قوت کا نام دیا ہے، جسے اللہ نے جوانی کہا ہے، جسے ولولہ کہا گیا، جسے جوش مارتا ہوا خون کہا گیا. اگر آپ حق کو کسی بہانے سے پیچھے ڈالنا چاہتے ہیں. اصحاب کہف، قرآن کریم کے اندر ایک پوری سورت الکہف آئی ہے. یہ کچھ جوان تھے، یہ نوخیز عمر کے جوان تھے. اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے. سورہ کہف آیت نمبر 13 سے لے کر 21 تک تفصیلاً اللہ نے ان کا واقعہ بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اے میرے پیغمبر، کچھ جوان ایسے بھی تھے جس کا میں ذکر تجھ سے کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام سے پہلے، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے صحیح قول کے مطابق حضرت عیسیٰ سے پہلے یہ لوگ تھے. ان کا تذکرہ اللہ اپنی زبان سے اپنے پیغمبر سے کر رہا ہے. اے نبی، میں سچا واقعہ تجھے بتا رہا ہوں. کون سا واقعہ؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. وہ چند جوان تھے، علماء نے لکھا 10 سے کم کی تعداد میں تھے. ایک ایسی حکومت میں رہتے تھے جو حکومت بت پرست تھی، زبردستی لوگوں سے بت پرستی کرواتی تھی. کوئی جمہوریت نہیں، کوئی ڈیموکریسی نہیں تھی، زبردستی کا دین بھی تھوپا جاتا تھا. اس زمانے میں ایسی جگہ پہ وہ جوان پیدا ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرنی چاہیے. چنانچہ وہ توحید پرست بن گئے، اللہ پر ایمان لے آئے. اللہ نے فرمایا آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے. وزدناہم ہدی، میری طرف قدم بڑھایا جوانوں نے تو میں نے بھی ہدایت کی بوچھاڑ ان کی زندگیوں میں کر دی، ہدایت کی روشنی ان کو دکھا دی. وہ نور ان کو مل گیا جو ایمان والوں کو ملا کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، میں نے ان کے دلوں کو بھی مضبوط کر دیا. جب آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے، خاص طور سے جوان مضبوط دل کا ہوتا ہے، لیکن ایمان جب اللہ پر لے آتا ہے تو اس کا دل، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کا دل مضبوط کر دیا، ان کا دل میں نے باندھ دیا. کس چیز سے؟ تیری راہوں میں مشکلیں بہت ہیں، تجھے ستانے والے بہت ہیں، تیری راہ کو روکنے والے بہت ہیں، تیری دعوت پر تجھے نکیر لگانے والے بہت ہیں. اے میرے بندے، تیرا دل میں نے باندھ دیا، تم مضبوط ہو جا. تجھے تیرے قدموں میں تزلزل نہیں آنا چاہیے، تیرا قدم کبھی ڈگمگانا نہیں چاہیے. اور اللہ نے فرمایا جب میں نے انہیں مضبوط کر دیا، کب؟ جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں. بادشاہ پوچھ رہا ہے کہ میں ہوں جب کہتا ہوں فلاں کی عبادت کرو، تم کہتے ہو فلاں کی عبادت کرو. اے نوجوانوں کی آواز صحیح ہے. نوجوانوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، اے بادشاہ وقت، ہمارا ایمان ہمارے اس رب پر ہے جو اس پورے برہمانڈ کا رب ہے، جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے. وَلَن نَدْعُوَا، اور ہم ہرگز اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکار سکتے، کسی اور کو اپنی حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، اپنی مدد کے لیے کبھی نہیں پکار سکتے. اور اگر ہم نے ایسا کیا، جوانوں نے کہا اگر ہم نے ایسا کیا
تو سمجھو کہ ہم نے اللہ کی ذات کے ساتھ بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم نے غداری کی ہے۔ میرے بھائیوں، سورہ کہف کا واقعہ، اصحاب کہف کا یہ واقعہ ایک سبق ہمارے سینے پہ کھینچ کر جا رہا ہے۔ وہ سبق یہ ہے، اے لوگوں، قرآن پڑھنے والوں، اے جوانوں، تم حق پرست بنو، حق کو قبول کرنے کا جذبہ رکھو، حق کو پھیلانے کا جذبہ رکھو، حق کو تھامنے کا جذبہ رکھو، اس پر استقامت اختیار کرنے کا جذبہ رکھو۔ اور اللہ کی قسم ہے، اس دنیا میں توحید سے بڑا حق اور سچ کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک جوان اگر اپنے گلے میں تعویذ ٹانگ کے گھومے، اس سے بڑا ایسا بندہ جو حق سے منہ چراتا ہو کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک جوان جب اپنے ہاتھ میں کڑے پہنے، اپنے ہاتھ میں کنکڑیاں باندھے، اپنے ہاتھ اور اپنے جذبات اور اپنے عقیدے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کمزور ہستیوں پہ کرنے لگے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، اے میرے بندے، تجھے میں نے جوان بنایا تھا، تجھے میں نے طاقتور بنایا تھا، تو خود کمزور ہے، جس کو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی مشکل کشائی کر سکتا ہے، وہی حاجت روائی کر سکتا ہے۔ میری زبان شل ہو جائے، جس دن میری زبان سے یہ نکلے میری مشکلوں میں یا غوث المدد، یا علی المدد، یا فلاں المدد، اس دن ہماری زبان کٹ جائے۔ جب جوانوں کا یہ جذبہ ہوگا، یہ عقیدہ ہوگا، پھر جوانی کا حق آپ ادا کر رہے ہو، پھر آپ حق پرست بن رہے ہو، پھر اصحاب کہف کی روشنی آپ کے سینوں میں اتر رہی ہے۔ آج جوان ہی سب سے زیادہ ڈھکوسلے باز ہے، اندھ وشواس اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ گاڑیاں ہیں، جوتے ٹانگ کے چل رہا ہے، گاڑیاں ہیں، دعا، برکت کی دعا، فلاں دعا، تعویذ گاڑیوں میں، اپنے ہاتھ میں، اپنی کمر میں، اپنے پاؤں میں، نہ جانے کہاں کا کاروبار کر رہا ہے تو بھی تعویذ۔ اپنی محنت پہ بھروسہ نہیں ہے، اپنی طاقت پہ بھروسہ نہیں ہے، میں کچھ کما سکتا ہوں۔ تقدیر کس بات کی ہے میرے بھائی؟ جائز چیزوں کو اپناؤ، جائز وسائل کو اختیار کرو اور حق بات کو قبول کرو، توحید والے بنو۔ حق باتیں بہت سی ہیں، توحید سب سے بڑا حق، آپ حق پرست بنے۔ دوسری نصیحت آج کے نوجوانوں کو دل سے میں کہنا چاہوں گا، میرے بھائیوں، اگر چہرے پہ نور لانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ سماج میں بزرگ بھی تمہاری عزت کریں، اگر چاہتے ہو کہ عورتیں راستہ دیکھ کر تمہیں بھاگے نہ بلکہ کہیں میرا بھائی آ رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اپنے آپ کو پاک باز بنا لو، اپنا کردار سدھار لو، اپنے کیریکٹر کو ایسا بناؤ کہ ہر بہن سمجھے یہ میرا محافظ ہے، یہ میرے اوپر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، ان کے نام سے پوری سورت قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، میرے بندے یوسف میرا پیغمبر ہے، نبی کا بیٹا ہے، حسد کرنے والوں نے کنویں میں ڈالا، لیکن میں جس کی حفاظت کروں دنیا بھی اسے مٹانے پہ آ جائے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ کنویں سے میں نے نکالا، بادشاہ کی گدی پہ بٹھا دیا، لیکن ایک عورت کے فتنے نے اسے جیل تک پہنچا دیا۔ کیوں؟ یوسف علیہ السلام جیل اس لیے نہیں گئے تھے کہ گناہ کیا تھا، جیل اس لیے گئے تھے کہ گناہ نہیں کیا تھا، الزام میں گئے تھے۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے، جب عزیز مصر نے کہا وغلقت الابواب وقالت ہیت لک، دروازے بند، کہا یوسف یہ حسن تیرے لیے ہے، آجا لطف اٹھا لے۔ یوسف کا جواب آج کے جوانوں کو یاد ہونا چاہیے، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اللہ کی پناہ، اے حسن کی ملکہ، اے تخت کی ملکہ، اے بادشاہ کی رانی، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی پناہ میں چاہتا ہوں، میں اللہ کی دی ہوئی عزت کو اتارنا نہیں چاہتا۔ یہ یوسف کا کردار تھا، جوانی کا وقت ہے، یہ یوسف علیہ السلام کا انداز تھا۔ قرآن میں یوں ہی یہ چیزیں نہیں بیان کی گئی ہیں، پوری صورت یوسف کے واقعوں کو تفصیل سے کیوں بیان کیا جا رہا؟ تاکہ میری قوم کا جوان با کردار ہو، عزت دار ہو، بے حیا نہ ہو، اس کے اندر بے حیائی، بے شرمی والی چیزیں نہ ہو، وہ عورتوں کا محافظ بنے، عورتوں کے لیے ڈاکو نہ بنے۔ اور آپ نے حدیثیں پڑھی ہوں گی، ایک جوان جو غار میں جا کے ڈھک گیا تھا، اوپر سے آ کے پتھر آ گیا تھا، بخاری شریف کتاب و احادیث الانبیاء 3465 روایت ہے۔ وہ جوان کہتا ہے، اے اللہ مشکلوں میں آ چکا ہوں، اے اللہ میں نے زندگی میں ایک نیکی کی تھی، آج اس نیکی کا حوالہ دے کر، وسیلہ دے کر تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ جوان کہتا ہے، اے اللہ میری پڑوس میں ایک عورت تھی، محتاج تھی، مجھ سے کھانے کو کچھ مانگا، میں نے 100 دینار دینے کو کہہ دیا، لیکن بدلے میں نے اس کا جسم مانگ لیا۔ اے اللہ وہ وقت بھی آیا کہ جب وہ میرے پیروں تلے تھی، میں چاہتا تو اس کے جسم کو میں خرید سکتا تھا، چاہتا تو میں اس کی عزت کی چادر کو پھاڑ سکتا تھا، لیکن اللہ اس بندی نے عین وقت پہ مجھ سے کہا تھا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقی، اے اللہ کے بندے ڈر اللہ سے، اور میری شرمگاہ سوائے نکاح کے
کسی اور طریقے سے حلال نہیں ہے، تو ناجائز طریقے سے میری شرمگاہ کا استعمال نہ کرے۔ اے اللہ، اس لڑکی کا یہ جملہ میرے بدن کے روکتے کھڑے کر دیتا ہے، میں کانپ جاتا ہوں، میں وہیں سے کھڑا ہو جاتا ہوں، میں جگہ چھوڑ دیتا ہوں، میں نے وہ دینار بھی چھوڑ دیے 100۔ اے اللہ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیرے ڈر سے کیا تھا تو آج اپنے کرشمے سے، اپنی طرف سے، اپنی قدرت سے اس پتھر کو ہٹا دے، اس چٹان کو ہٹا دے۔ وہ چٹان بھی ہٹ گیا جب ایک نوجوان نے اپنی پاک دامنی کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کیا۔ پاک دامنی ہمارے پاس کہاں ہے؟ آج ہم وہ پاک دامنی کہاں سے لا رہے ہیں؟ آج ہماری آنکھوں میں نشہ ہے، آج ہماری باتوں میں نشہ ہے، ہمارے کانوں میں نشہ ہے، ہمارے کردار میں نشہ ہے۔ پیر چل رہے ہیں تو اسی کی تلاش میں، قدم اٹھ رہے ہیں اسی کی تلاش میں، نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں اسی کی تلاش کر رہی ہیں۔ یہ نوجوانوں کا کردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، کتاب الاذان 660، اللہ کے نبی نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اے مردوں سنو، ایک دن آئے گا سورج بھی نہیں ہوگا، اس کی تپش بہت زیادہ ہوگی، بہت قریب ہوگا لوگوں سے، اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس دن جس کو سایہ اللہ کا مل جائے، اللہ کے عرش کا مل جائے، اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا 7 لوگ ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ایک ایسا بھی مرد ہوگا جس کو دنیا میں موقع ملا ہوگا غلط کام کرنے کا، زناکاری کا موقع ملا ہوگا، اور دعوت دینے والی کوئی عام عورت نہیں ہوگی، وہ حسن کی ملکہ بھی ہوگی، خوبصورت بھی ہوگی، اور کسی بڑے عہدے پر بھی ہوگی، یعنی ہر اعتبار سے پرفیکٹ عورت ہوگی، پکڑے جانے کا کوئی خطرہ نہیں، بدصورتی کا کوئی خطرہ نہیں، ہر چہار جانب سے عورت مرد کو گھائل کرنے والی ہوگی، لیکن وہ جب اس مومن کو دعوت دے گی، وہ مومن کہے گا نہیں، تیری عزت ہمیں نہیں چاہیے، انی اخاف اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ جذبہ آج کے جوانوں میں ہونا چاہیے، یہ فطرت ہم میں ہونی چاہیے۔ یوسف کو دیکھیے، عورت نے پیچھا کیا، بھاگ گئے۔ نبی فرما رہے عورت پیچھا کرے گی، جوان بھاگ جائے گا۔ ایک جگہ پہ یہ کہا کہ موقع ملے گا جوان اٹھ جائے گا۔ تینوں میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ آج ہمیں موقع ملنا تو دور کی بات، ہم موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، ہماری گاڑیوں کا پیٹرول اسی پہ خرچ ہوتے ہیں، کہاں موقع مل جائے، ہماری موبائل کے ریچارج، ہمارے وقت فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر اسی میں لگتے ہیں، ہمارا وقت اسی میں لگتا، کہاں ہمیں موقع مل جائے۔ ہم موقع کی تلاش میں ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ موقع ملے بھی تو چھوڑ دیا کرو۔ مسلمانوں اپنی زندگی پہ غور کرو، جوانوں اپنے وقت پہ غور کرو، اور اپنی عزت کو نیلام نہ کرو۔ نبی نے کہا یہ فطرت ہے، تمہیں ضرورت ہے، تم اپنی ضرورت کے لیے شادی کی طرف آؤ، شادی جلدی کر لو، یہ تمہارا علاج ہے، اس کے بغیر دنیا کا کوئی راستہ نہیں ہے جو اس بدکاری کو، زناکاری کو روک سکے۔ یہ ہماری دوسری نصیحت ہے کہ آپ پاک دامن بنیں، آپ اپنی عزت کو، کریکٹر کو محفوظ کر کے رکھیں، آپ اتنے خالص شوہر بنیں کہ آپ کی زندگی، آپ کی جوانی کا مزہ آپ کی بیوی سے پہلے کوئی چکھنے نہ پائے۔ یہ ایمانداری آپ اپنے اندر رکھیں۔ اور تیسری نصیحت ہے کہ آپ طاقتور بنیں۔ جوانی تو طاقت ہے ہی، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ایمان کی طاقت آپ کے اندر آ جائے، آپ کے اندر تعلیم کی طاقت آ جائے، آپ کے اندر حلال مال کی طاقت آ جائے، آپ کے اندر وقت کے حساب سے جو نئے ذرائع کی طاقت ہیں وہ طاقت آپ کے اندر آ جائے، یہ ساری طاقتیں جمع ہو جائیں، تب جوان ایک مکمل طاقتور انسان بنتا ہے۔ اسلام سادھو گیری نہیں دکھاتا، بابا گیری نہیں سکھاتا، اسلام ایمان کے حساب سے مضبوط، بدن کے حساب سے بھی مضبوط، ہر وسیلے کے حساب سے مضبوط مومن چاہتا ہے۔ مسلم شریف کتاب القدر کی روایت ہے، 2664 حدیث کا نمبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف واحب الی اللہ۔ ایک طاقتور ایمان والا ایک کمزور ایمان والے سے بہتر ہے اور اللہ کی نگاہ میں زیادہ محبوب ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ وفی کل خیر، ایمان جس کے پاس ہے ہر آدمی اچھا ہے، گرچہ بدن کے حساب سے کمزور ہو، دولت کے حساب سے کمزور ہو، تعلیم کے حساب سے کمزور ہو، لیکن جب تک ایمان ہے اس کے اندر بھلائی ہے۔ لیکن اچھا تو وہی ہے، محبوب تو وہی ہے جس کے پاس ہر طرح کی جائز اور حلال طاقت موجود ہو۔ آپ نے فرمایا اے میرے امت کے لوگوں، احرص علی ما ینفعک، جو چیزیں تیرے لیے فائدے مند ہیں اس کا حریص بن جا، جو چیزیں تیرے لیے نفع بخش ہیں اس کا لالچی بن جا، دوسروں کا حق چھین کے نہیں، اپنی محنت کے بل پر
اپنی طاقت کے بل پر اس کا حریص بن. تو کاروبار کر سکتا ہے اس کا حریص بن حلال طریقے سے. تو علم میں آگے بڑھ سکتا ہے, اونچے منصب پا سکتا ہے, حریص بن حلال طریقے سے. اور ایک مسلمان سب سے زیادہ حریص اگر کسی کا ہو تو اپنی آخرت جنت کو پانے کے لیے جو محنت ہو اس کے لیے حریص بنے. آپ نے فرمایا احرص علی ما ينفعک, جو نفع بخشے اس کے حریص بن جاؤ. اور اے میرے بندو, اے میرے بھائیوں, اے میری امت کے لوگوں, اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَاسْتَعِن بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ. کوئی بھی کام تم شروع کرو گے مشکلیں آئیں گی, مشکلات چاروں طرف سے تجھے گھیر لیں گی. میرے نبی کے ایک ایک جملے میں نوجوانوں کے لیے موٹیویٹ کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاسْتَعِن بِاللَّهِ, بھروسہ تیرا اللہ پر ہونا چاہیے, مدد تو اللہ سے مانگے گا کسی اور سے نہیں. تجھے جھکنا ہے تو رب کے سامنے. اور یاد رکھ, دنیا کی جو گردن دنیا والوں کے سامنے جھک جاتی ہے وہ ہمیشہ جھکی رہتی ہے, اور جو گردن عرش والے کے سامنے جھک جاتی ہے وہ دنیا والوں کے سامنے کبھی نہیں جھکتی ہے. اس لیے فرمایا وَاسْتَعِن بِاللَّهِ, مدد اللہ سے مانگنا. وَلَا تَعْجِزْ, تھکنا نہیں میرے بھائی, تھکنا نہیں میری امت کے لوگوں, عاجز مت آنا, تم اپنے کام میں لگاتار آگے بڑھتے رہنا. اللہ بھی فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو مسلسل میرے راستے میں کوشش کرتے ہیں میں انہیں ترقی دیتا ہوں, میں انہیں راستہ دکھاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے مسلسل کام ہونا چاہیے. ایسا نہیں شروع کیا اب ہمیں یہ مل جانا چاہیے تھا, نہیں ملا, نہیں, اللہ سے مدد مانگتے رہو, مسلسل عمل کرتے رہو. اور جب کوئی انہونی ہو جائے, اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں جب کوئی انہونی ہو جائے تو بیٹھ کے ہاتھ پسار کے نہ بیٹھ, یہ نہ کہے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا, یہ کیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا, یہ مت کہے کہ اگر ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا. یہ پاسٹ کی باتوں پہ, تقدیر پہ وسوسے جو تجھے آ رہے ہیں ان وسوسوں کو دل سے نکال, ایک نیا میدان چن, ایک الگ اپنی جستجو, اپنی محنت شروع کر دے. وہاں تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھ. یہ مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے, یہ جوانوں کو سکھایا جا رہا ہے. ہر اعتبار سے یہ نصیحتیں ہماری زندگی میں کارآمد ہیں. اگر ہم ایجوکیشن فیلڈ میں ہیں تب بھی ہمارے لیے مفید ہیں, اور اگر ہم کاروبار کی دنیا میں تب بھی ہمارے لیے مفید ہیں. زندگی کے ہر مرحلے میں, ہر وقت میں نبی پاک کی یہ نصیحت ہمارے لیے کارآمد ہے. ایک اور نصیحت میں کرنا چاہتا ہوں. چوتھی نصیحت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں. بامقصد مطلب ہمارے سامنے کوئی ایم ہونا چاہیے, ہمارے سامنے کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے, ہمارے سامنے کوئی مقصد ہونا چاہیے. جن لوگوں کی زندگیاں بے مقصد ہوتی ہیں حقیقت میں وہی جانور ہوتے ہیں. جن کی زندگی مقصد کے تئیں چلتی ہے, ایک اپنے ٹارگٹ کو حصول میں چلتی ہے, وہی تو دنیا میں بزی لگتے ہیں, وہی تو اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں. ورنہ جو بے مقصد زندگی گزارتے ہیں وہی دوسروں کی ٹانگیں بھی کھینچتے ہیں, وہی دوسروں کی غیبتیں بھی کرتے ہیں, وہی دوسروں کے لیے مشکلیں بھی پیدا کرتے ہیں. ورنہ جو اپنی راہیں بنانے میں مشغول ہو وہ دوسروں کی راہ کے چکر میں کیوں پڑے گا. اس لیے مقصد والی زندگی چاہیے. ہمارے اور آپ کے لیے تو ایک آلریڈی مقصد ہے, کچھ نہیں دنیا میں تو اللہ کو خوش کرو, کچھ نہیں تو اللہ کو راضی کرو. یہ تو ہمارا پہلا اولین فریضہ ہے, اور ہم اسی کو بھولے بیٹھے ہیں. اس کے بعد والے جو مقصد ہیں, بھائی شام کو کیا کھائیں گے چلو کما لیں, یہ مقصد ہے. کل کیا کھائیں گے چلو کما لیں, ہمارے بچے کل کہاں رہیں گے چلو گھر بنا لیں, یہ ایک مقصد ہے. اپنے ماں باپ کو حج کرا لیں, ایک مقصد ہے. خود اپنی زندگی یہاں سے وہاں لے جائے حلال طریقے سے, ایک مقصد ہے. لیکن یہ مقصد وہ مقصد ہے جس میں دنیا کے سارے لوگ شریک ہیں. لیکن جو ہمارا پہلا اور اولین مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا, یہ ہماری اور آپ کی خصوصیت ہے, یہ دوسروں کے یہاں نہیں ہے, یہ صرف اپنے یہاں پائی جاتی ہے. اس کو نہ بھولنا. ان چھوٹے چھوٹے مقاصد کو حصول میں اس بڑے مقصد کو جو بھول گیا وہ پھر مسلمان نہیں رہا, وہ پھر ایمان کی دولت کے بغیر زندگی گزارے گا. بے مقصد زندگی گزارنے سے بہتر ہے آدمی مر جائے. اس لیے مقصد والی زندگی گزار. اور ایک بات یاد رکھیں, جو مقصد کے تئیں زندگی گزارتا ہے وہ آدمی کبھی بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہے گا, وہ اپنا وقت برباد نہیں کرے گا. میرے نبی کی حدیث ہے, صحیح بخاری کی کتاب الرقاق 6412, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, دو نعمتیں ایسی ہیں جس کو اکثر لوگ ناقدری کر کے اسے برباد کر دیتے ہیں. وہ دونوں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الصحت والفراغ. ایک آدمی کو میں نے تندرست بنایا, اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی تندرستی ضائع کر دیتا ہے, اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو کمزور بنا لیتا ہے, الٹی سیدھی غلط چیزیں کھا کر اپنے آپ کو بیماریوں والا بنا لیتا ہے. صحت مندی ایک نعمت ہے. اللہ کے نبی نے کہا بیماری آنے سے پہلے صحت مندی کے لیے آپ فکر مند رہو, صحت مندی کو غنیمت سمجھو, یہ آپ کی ایک نعمت ہے. آدمی تندرست ہے,
اسے ہاسپٹل کا چکر نہیں کاٹنا پڑ رہا ہے، وقت بھی بچے گا، آپ کا مال بھی بچے گا، اور آپ جسمانی حساب سے فٹ بھی رہو گے۔ بہت بڑی نعمت ہے صحت مندی۔ میرے جوانوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنی اس نعمت کی قدر کر لو۔ جوانی ایک مضبوط چیز ہے، اور جوانی اس وقت تک جوان رہتی ہے جب تک صحت مندی ہے۔ جب اس جوانی سے صحت مندی نکل جائے پھر وہ فسفسا انسان ہو جاتا ہے، پھر وہ بڈھوں کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی صحت مندی کا خیال رکھیں اور تندرست رہنے کی کوشش کریں۔ حلال چیزیں کھائیں گے ہمیشہ تندرست رہیں گے، صحت مند رہیں گے، لمٹ میں کھائیں گے، صحت مند رہیں گے۔ لیکن اگر حرام چیزوں کی طرف جائیں گے تو آپ کو مشکلیں آئیں گی، آپ کو بیماریاں آئیں گی، یہاں نہیں تو وہاں کی تندرستی ضرور بگڑنے والی ہے۔ اس لیے حلال چیزوں کو کھایا کریں۔ اور دوسری چیز، اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو وقت ملتا ہے نا، خالی وقت، یہ ایک نعمت ہے۔ خالی وقت ایک نعمت ہے، اس نعمت کی بھی دھجی اڑاتے ہیں ہم۔ ہمارے پاس کام 10 گھنٹے کا ہے، 12 گھنٹے کا ہے، چلو صحیح ہم نے کر لیا، 12 کے بعد ہمارا 2-3 گھنٹہ جو سوشل میڈیا میں جا رہا ہے وہ برباد ہو رہا ہے۔ چلاؤ، منع کوئی نہیں کرتا، لیکن آپ اس کے ایڈکٹ بنے، آپ کو لت نہ لگے، اس کی ضرورت کی چیزوں پہ دھیان دیں، بلا ضرورت چیزوں کو اپنے سے نہ لگائیں، اور اسی پر فوکس کریں جو آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے کارآمد۔ خالی وقت کو غنیمت سمجھے، یا اللہ کی نعمت ہے، ان کو برائیوں میں نہ گزاریں۔ یقیناً کل قیامت کے دن ان اوقات کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یہ وقت دیا گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ہر نعمت کے تعلق سے تجھ سے پوچھا جائے گا، ہر نعمت کا حساب تجھے دینا ہوگا۔ جب نبی فرما رہے ہیں خالی وقت ایک بندے کے لیے نعمت ہے، مطلب یہ کہ قیامت کے دن حساب ضرور دینا ہوگا۔ اور ایک آخری اور 5ویں نصیحت یہ ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ فتنوں کے دور میں آدمی کو بہت بچا کے چلنا ہوتا ہے۔ تقویٰ کا اصل مفہوم اسی دور میں سمجھ میں آتا ہے۔ علماء نے تقویٰ کی تعریف لکھی ہے، ایک بہت ہی تنگ راستہ ہے، دونوں طرف کانٹے لگے ہوئے ہیں، آپ کو اسی راستے سے گزرنا ہے۔ ایسے حساب سے گزریے نہ دائیں کا کانٹا آپ کو ادھیڑے، نہ بائیں کا کانٹا آپ کے کپڑے کو ادھیڑے۔ آپ جس طرح سے بچ بچا کے وہ کانٹوں بھرا راستہ گزر گئے، آگے آپ کو جنت ملنے والی ہے۔ یہ راستہ جو ہے اسی کا نام تقویٰ ہے۔ آج ہماری زندگی کیا اس حساب سے چلتی ہے؟ ہم گناہوں سے لت پت، دائیں سے بھی گناہ کرتے، بائیں سے بھی گناہ ہے، ہماری زندگی میں آگے سے بھی ہے، پیچھے سے بھی ہے، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، سراپا ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ فتنے کے اس دور میں اگر آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، ان فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو میرے نبی کی ایک حدیث سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کتاب السنہ 4607، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ نے مصلیان کی طرف چہرہ فرمایا۔ صحابی کہتے ہیں فوعظنا وعظة بلیغا، آپ نے ایسی نصیحت فرمائی ذرفت منها العیون، ہماری آنکھوں کے پانی اترنے لگے، ہم رونے لگے، ووجلت منها القلوب، ایسی آپ نے نصیحت فرمائی کہ ہمارے دل دہل گئے، ہمارا کلیجہ باہر کو آنے لگا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کانہا موعظۃ مودع، آپ جس انداز میں نصیحت کر رہے ہیں لگتا ہے آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ اے اللہ کے نبی کچھ وصیت بھی کرنا چاہتے ہوں تو کر جائیں، کچھ بات بتانا بھی چاہتے ہوں تو بتا جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بالتقوی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، آپ نے فرمایا تقوی کو اختیار کرنا، فرما برداری کو اختیار کرنا، اور میرے خلفاء، میرے صحابہ، ان کی زندگیوں کو، ان کی سنت کو لازم پکڑنا، میری سنت کو لازم پکڑنا۔ اور سنو، میرے جانے کے بعد دنیا میں اختلافات ہوں گے، فتنوں کی بوچھار ہوگی، تیرا جینا مشکل ہو جائے گا، زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، دین پہ چلنا ایسا لگے گا کہ ہاتھ پہ آگ کا انگارہ لے کر بندہ چل رہا ہے، ہر موڑ پہ آزمائش آئے گی۔ اے میرے بھائی، اے میری امت کے لوگوں، اگر تم بچنا چاہتے ہو فتنوں سے، علیکم بسنتی، میری سنت پہ آ جاؤ، میرے صحابہ کی سنت پہ آ جاؤ، میرے طریقے پہ آ جاؤ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور یاد رکھنا بدعت سے اپنے آپ کو دور رکھنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر بدعت، ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا تقوی اختیار کرو۔ فتنوں کے دور میں انسان اپنے تقوی کی بنیاد پر بچ سکتا ہے، ورنہ آپ تجربہ لے لیجئے، پہلے
آج سے 20 سال پہلے پیچھے جائیے، جب ہمارے ساتھ ہمارے پاس یہ موبائل نہیں تھی، یعنی ایک انسان کو رقص دیکھنے کے لیے، ناچ دیکھنے کے لیے گھر کی دہلیز کو کراس کرنا پڑتا تھا، باپ سے چھپ چھپا کے جب بچہ بھاگتا تھا باپ پکڑ لیتا تھا، مائیں پکڑ لیتی تھیں، پھر بچے کو بچایا جا سکتا تھا۔ لیکن آج کی اس دور میں، فتنے کے دور میں، جب یہ فتنہ ہماری جوبوں میں موجود ہے، جب یہ فتنہ ہمارے گھروں میں موجود ہے، بیوی کے ہاتھ میں موجود ہے، بچوں کے ہاتھ میں موجود ہے، اگر بیوی کو اللہ کا خوف نہ ہو، اگر جوان بچے اور بچی کو اللہ کا خوف نہ ہو اور اس کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، اللہ کی قسم سوائے تقوی کے اسے کوئی گانے سے نہیں روک سکتا، اسے کوئی میوزک سے اور ڈانس سے نہیں روک سکتا ہے۔ صرف اللہ رب العالمین کا تقوی اگر دل میں ہے تو وہی بچ سکتا ہے، ورنہ ماں باپ کہاں تک پیچھے لگیں گے؟ نہ آپ کے بیڈ روم میں گھسیں گے، نہ آپ کی کمبل، آپ کی چادر اور آپ کی رضائی اٹھا کر آپ کو چیک کرنا چاہیں گے۔ آج ماں باپ کو اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ جوان بچوں کو پوچھ سکے تم رات کے 11 بجے کب آئے، کہاں تھے، موبائل میں کیا کر رہے ہو، کس سے بات کر رہے ہو۔ آج کے جوانوں نے اپنے ماں باپ کو ڈرا کے بھی رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کو وہ حیثیت دو کہ جب وہ آپ کو ڈانٹ سکے۔ اللہ کی قسم ہے، آپ کتنے بڑے ہو جاؤ، کتنی اونچی کیٹیگری کے آپ ہو جاؤ، لوگ آپ کے سامنے جھکتے ہوں، آپ کو راستہ چلتے سلام کرتے ہوں، لیکن آپ جس دن اس لائق ہو گئے، آپ کی کیٹیگری گھر میں یہ ہو گئی کہ آپ کا باپ آپ سے ڈرنے لگے، آپ کی مائیں آپ کے سامنے بولنے سے سوچنے لگے، سمجھ لو ابھی کردار آپ کا سنہرا نہیں ہے، آپ ماں باپ کی نگاہ میں اچھے نہیں ہو۔ ایسے بنو کہ بڑے ہونے کے بعد بھی اگر ہم سے کچھ غلطی ہو تو باپ بول سکے، باپ ڈانٹ سکے، ماں کو ڈانٹنے کا موقع دو، اپنے بڑوں کو ہمیں سمجھانے کا موقع دو، تب ہماری قدموں جو ڈگمگاہٹ آیا ہوا وہ ہمیں روک سکتے ہیں۔ اگر ہم بڑوں سے یہ حق چھین لیں گے پھر ہماری زندگیوں کو راہ راست پہ کون لگائے گا؟ اس لیے بڑوں کو یہ حق دیں، اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر لانا چاہتے ہیں، اپنے بڑے بھائی ہوں، بڑے اپنے سے کوئی بھی ہو، سب سے پہلے تو ماں باپ، بڑا بھائی اگر وہ اس درجے پر ہے، ہمیں ڈانٹ رہے ہیں تو ہم ڈانٹ کو سہیں اور پیار سے سہیں۔ میں اپنی طبیعت کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم مجھے کبھی غصہ نہیں آتا جب میرے والد محترم مجھے کسی بات کے لیے ڈانٹتے ہیں یا میری بات کو کاٹ کر کچھ اور کہتے، میں دل ہی دل میں خوش ہوتا ہوں کہ میں اپنے باپ کے سامنے اس حیثیت سے ہوں کہ میرا والد مجھے ڈانٹ سکتا ہے۔ یہ رتبہ اپنی زندگی میں لاؤ، باپ کے سامنے بڑا بننے کی کوشش نہ کرو۔ تجربات کی دنیا سے گزرا ہے، آپ جتنی عمر گزار چکے ہو اس سے ڈبل کا مالک ہے، اس نے دنیا میں کئی بہاریں دیکھی ہیں، بڑے کڑاکے کی ٹھنڈیاں دیکھا ہے، بڑی گرمیاں دیکھ کر وہ زندگی میں اس دہلیز پر پہنچا ہے۔ اس کی قدر کرو اور اسے اس کی حیثیت پہ رکھو، اس کی عزت کرو، اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دو، چہرے پہ مسکراہٹ باقی رکھے اور ان کے زندگیوں میں نورانیت باقی رہے۔ یہی ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے۔ میں نے 5 نصیحتیں کی ہیں کہ آپ حق کو قبول کریں، اپنی زندگی کو پاک دامن بنائیں، خود کو طاقتور بنائیں اور بامقصد زندگی گزاریں۔ اور 5ویں نصیحت میں نے یہ کی کہ پرفتن دور میں اپنے آپ کو بچا کر، راستہ بہت ناپ تول کر، پھونک کر قدم رکھیں، انشاءاللہ زندگی سنورے گی، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں علم و ہنر سے نوازے، پروردگار ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہم اس لائق بنے کہ قیامت کے دن تیرے سوالوں کا جواب اچھے انداز میں دے لے جائیں۔ پروردگار ہمیں آسان حساب دینے کی توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔